سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں بیٹی میں لوگوں کو غلام اور کنیز تقسیم کر رہا تھا، میں لوگوں کے درمیان مال تقسیم کر رہا تھا، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ تم میرے پاس آئی تھی لیکن تم ملاقات کیے بغیر واپس ہو گئی، تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہے بابا جان میں آئی تو تھی لیکن بھیڑ دیکھ کر میری ہمت نہ ہوئی، کہا کہ میں کوئی سوال کروں۔ آقا نے فرمایا بیٹی کیوں آئی تھی؟ میرے سرکار سے عرض کرتی ہے سیدہ بابا جان میرے گھر میں کوئی غلام اور کنیز میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس لیے علی نے مجھ سے کہا تھا کہ بہت سارے غلام اور کنیز آئے ہوئے ہیں، تمہارے بابا سب کو تقسیم کر رہے ہیں، تم جا کر کے کچھ کنیز اور غلام مانگ کر کے لاؤ، اسی لیے میں آئی تھی، لیکن لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر میری ہمت نہیں ہوئی۔ تو میرے سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ ابھی تو احد اور بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں تمہیں کیسے یہ غلام دے سکتا ہوں، میں تمہیں کنیزیں کیسے دے سکتا ہوں، لیکن بیٹی سنو میں غلام اور کنیز سے بہترین چیز تمہیں دیتا ہوں، جب تم بستر پہ جایا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جب تم یہ پڑھ لو گی اللہ تمہاری تھکن کو دور فرما دے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزو یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کر تم دنیا کی تھکن کو دور کر سکتی ہو اور آخرت میں اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتی ہو۔ یہ مساج کی بے حیا رسمیں، یہ مساج کا گندا ماحول، یہ مساج کے گندے تصورات تمہیں گناہوں کی طرف لے جائیں گے، تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اور سن لو جب تمہیں جہنم کا دردناک عذاب دیا جائے گا تو تمہارا مال اس عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گا، تمہاری اولاد اس عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گی، تمہارا شوہر تمہیں اس عذاب سے بچا نہ سکے گا۔ جس کو اللہ عذاب دے دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اور سنو اپنی جوانی پر ناز نہ کرنا، اپنی دولت پہ غرور کر کے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنی جوانی کی بنیاد پر، مالدار شوہر کی بنیاد پر خدا کو ناراض نہ کرنا، ورنہ یاد رکھیں جو اللہ دولت دینے پر طاقت رکھتا ہے وہ خدا دولت چھیننے پر بھی طاقت رکھتا ہے، جو خدا جوانی کی قوت دینے پر طاقت رکھتا ہے وہ خدا جوانی کی قدرت چھیننے پر بھی طاقت رکھتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو جوانی اور دولت کی بنیاد پر زمین کو چیر دو گی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے تم اپنا فائدہ نہیں کر سکتی۔ بہت سی عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ اکبر مالدار شوہر ملنے کے بعد، اچھا مکان ملنے کے بعد، دولت کی فراوانی کے بعد جب وہ اللہ کی نافرمان ہو گئی، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا، اور جب بیماری میں مبتلا ہو گئی تو جو شوہر کبھی آگے پیچھے گھومتا تھا بیماری کی بنیاد پر چھوڑ کر، کبھی وہ دوسری بیوی کی طرف مائل ہو گیا، کبھی وہ کسی اور کی طرف مائل ہو گیا۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزو اللہ کو ناراض کر کے نہ تم دنیا میں سکون پا سکتی ہو نہ آخرت میں سکون پا سکتی ہو۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرنا، اللہ نے دیا ہے تو رسول اعظم کا دل دکھانے میں خرچ نہ کرنا۔ جب اللہ نے دیا ہے تو تلاوت قرآن کرو، غریبوں پر صدقہ کرو، غریبوں پر خیرات کرو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں آج ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں اگر مالدار شوہر مل جائے یا مالدار گھرانے میں ایک عورت پیدا ہو، اس کا باپ مالدار ہو تو گناہوں کی راہوں میں عورتیں پیسہ خرچ کرتی ہے، نیکی کی راہ میں خرچ نہیں کرتی۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں جب اللہ کی دی ہوئی دولت کو اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، بے قراری میں مبتلا کر دیتا ہے، بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اے خاتون جنت
کی کنیزوں، سنو سنو، تمہارے گھر کے اندر سب کچھ موجود ہے، پھر بھی تم خدا کی نافرمانی کر رہی ہو۔ لیکن آؤ ذرا سیدہ کائنات کی زندگی کو دیکھو، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھو۔ گھر میں فاقے پر فاقہ ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے حوالے سے اس قدر زیادہ فراخ دل ہے، اس قدر دل میں وسعتیں ہیں کہ ایک مرتبہ خاتون جنت کی چوکھٹ پر مانگنے کے لیے فقیر آیا، مانگنے کے لیے بھکاری آیا، اور اس نے کہا ہے کوئی جو اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی موجود نہ تھا، خاتون جنت کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا فقیر کو دروازے سے خالی بھیجنا یہ میرے بابا نے منع کیا ہے، میرے رسول نے منع کیا، فاطمہ اپنی چوکھٹ سے کسی سائل کو کبھی خالی نہ بھیجنا۔ گھر میں ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، تو سیدہ فاطمہ اپنا دوپٹہ جس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے، اپنے دوپٹے کو اتار کر گھر کے اندر سے اللہ اکبر ایک روشن دان سے ہاتھ کو باہر کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ دوپٹہ اس فقیر کو، اس سائل کو دے دیتی ہے۔ جب دوپٹہ سائل کے ہاتھ میں پہنچا، سیدہ فاطمہ بے چین ہو گئی، سیدہ فاطمہ بے قرار ہو گئی۔ میں نے دوپٹہ تو دے دیا، گھر میں میں اکیلی ہوں، اگر میرے ابا اللہ کے رسول آ جائیں گے تو کیا وہ میرے سر کے بالوں کو دیکھیں گے معاذ اللہ، یا میرے بیٹے آ جائیں گے تو کیا وہ میرے کھلے ہوئے سر کو دیکھیں گے؟ بے چین اور بے قرار ہو گئی۔ ابھی بے چین اور بے قرار ہی ہو رہی تھی کہ ایسے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ دستک ہوئی تو دروازے پہ دستک کے بعد آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، آپ کی بے قراری بڑھ گئی، آپ کی بے چینی بڑھ گئی۔ ایسے میں سیدہ فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہو؟ تو باہر سے آواز آئی فاطمہ میں تمہارے بابا کا غلام ہوں، تمہارے ابا کا غلام ہوں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ نے پوچھا کیوں آئے ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آنے والا وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد باہر سے جیسے ہی تحفہ اندر کی طرف اس نے پیش کیا تو کیا دیکھا سیدہ نے؟ خوشی کی انتہا نہ رہی کہ بڑا خوبصورت دوپٹہ تھا۔ سیدہ فاطمہ نے جلدی سے وہ دوپٹہ اوڑھ لیا، اور اوڑھنے کے بعد ابھی دوپٹہ اوڑھ کر کے سجدہ شکر ہی ادا کیا تھا کہ دروازے پہ پھر دستک ہوئی۔ پوچھا کون ہے؟ میرے آقا نے جواب دیا کہ بیٹی میں محمد تمہارا باپ ہوں، تمہارا والد ہوں۔ اللہ اکبر، دروازہ کھول دیا گیا۔ میرے سرکار نے جیسے ہی سیدہ فاطمہ کے سر پہ دوپٹہ دیکھا، مسکرا کر فرمایا فاطمہ یہ دوپٹہ بڑا خوبصورت ہے، کہاں سے لائی ہو؟ سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرتی ہے بابا جان میں نے اپنا دوپٹہ ایک فقیر کو خیرات میں دے دیا تھا۔ تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا تو آنے والے نے کہا آپ کے بابا کا غلام ہوں اور آپ کے لیے دوپٹہ تحفے میں لایا ہوں۔ وہ دوپٹہ کوئی آپ کا غلام دے کر کے گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے بیٹی اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان تھا کہ تم اللہ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ اللہ نے جبریل کو فقیر بنا کر تیری چوکھٹ پر مانگنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اللہ کی محبت میں تو نے اپنا دوپٹہ دے دیا تو اللہ نے تیرے لیے دوپٹہ جنت سے بھیجا دیا، اور تو نے یہ جو دوپٹہ اوڑھا ہے یہ کہیں اور کا خریدا نہیں بلکہ جنت سے لایا ہوا ہے، جنت سے لایا گیا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے غریب بندوں پہ خرچ کرو، اللہ کی غریب بندیوں پہ خرچ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے دیا ہے تو تم ناجائز کاموں میں خرچ کر رہی ہو؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اور یہی تربیت اپنے بچوں کی بھی کرو، یہی تربیت اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی کرو، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے۔ جو لوگ دینے کے عادی ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالی دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لو، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والی میری بہنوں، اپنی زندگی میں انقلاب بپا کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں میں سکون
سکون نہیں ہے، گناہوں میں اطمینان نہیں ہے۔ اپنے بالوں کی نمائش نہ کرو، اپنے جسم کی نمائش نہ کرو۔ شادی کے موقع پر خدا کو مت بھول جاؤ، خوشیوں کے موقع پر خدا کو مت بھول جاؤ۔ دنیا کی جو قوم خوشیوں کے موقع پر اللہ کو بھول جاتی ہے اور گناہ کرتی ہے، اس قوم سے اللہ ہمیشہ کے لیے خوشیوں کو چھین لیتا ہے۔ اللہ اس قوم سے خوشیاں چھین لیتا ہے۔ اگر ہمیشہ خوش رہنا ہے تو خوشیوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کے رسول کو یاد کرو، خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرو، رسول کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم اپنی خوشیوں میں اللہ و رسول کو خوش کرو گی، اللہ وہ خوشیاں عطا کرے گا کہ کبھی وہ خوشیاں تم سے دور نہیں جائے گی۔ اور اگر تم نے خوشیوں میں اپنے بالوں کی نمائش کر کے، نمازوں کو ترک کر کے، گناہوں کا ماحول بنا کر، ڈی جے کا ماحول بنا کر، میوزک کا ماحول بنا کر، بے پردگی کا ماحول بنا کر، غیر مسلم اجنبی لڑکوں سے مہندیاں لگوا کر اگر اللہ کو ناراض کیا تو پھر خوشیاں تم سے چھین لی جائے گی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ بڑے بڑے بادشاہوں کی ملکاؤں سے اللہ نے خوشیاں چھین لیا۔ میری بہنوں، ہم ایسی عورتوں کو بھی جانتے ہیں کہ جن کے شوہروں نے ان کے دل پر بڑے بڑے شہروں کو آباد کیا، بڑے بڑے شہر آباد کیے، لیکن آج ان عورتوں کی قبروں کا نشان نہیں۔ لیکن ایک عورت ایسی ہم دیکھتے ہیں جس کا شوہر جوانی میں انتقال کر گیا، اس عورت کا قد ناٹا ہے، اس عورت کا رنگ کالا ہے، وہ عورت کے پاس کوئی زیور نہیں، کوئی دولت نہیں، ایک ٹوٹے سے مکان میں رہتی ہے، لیکن اس کو اللہ کی رضا کا خیال ہے۔ جب وہ عورت حج کے لیے نکلتی ہے تو کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ کر اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے۔ جب وہ کعبے کو استقبال کرتا ہوا دیکھتی ہے تو کہتی ہے، اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں بلکہ تیرے رب کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسی عورت کا نام رابعہ بصری ہے۔ تم کہاں ہو؟ اپنی سفید چمڑی پر اترانا اور اللہ کو ناراض کرنا سوچو، غور کرو اور اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنا احتساب کرو۔ میری بہنوں، ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ سنی دعوت اسلامی آپ کو یہی پیغام دیتی ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، اور بدلنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں سے لوٹ جائیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، اپنے گناہوں سے نادم ہو کر پلٹ جائیں اور پلٹیں، اور اپنے آپ کو ایسا بدل دے کہ جو دیکھے وہ تمہیں اللہ کی کنیز کہہ کر پکارے، مصطفیٰ کریم کی کنیز کہہ کر کے پکارے۔ میری نوجوان بہنیں، میری بوڑھی مائیں اور میری بچیاں قوم کی، اگر وہ یہاں سب موجود ہیں، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ابھی مغرب کے بعد حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد ذکر و دعا کی محفل ہوگی، اور ابھی بھی توبہ کی قبولیت کا وقت ہے۔ میری بہنیں سچی توبہ کرے، اس لیے کہ جب توبہ سچی ہوتی ہے تو زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ میں جاتے جاتے بس توبہ کے حوالے سے ایک حکایت بیان کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، عورت کیسی بھی ہو، مرد کیسا بھی ہو، انسان کیسا بھی ہو، اگر سچی توبہ کوئی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بہت توجہ کے ساتھ میری بہنیں میری آخری کی گفتگو کو سماعت کرے گی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک مرتبہ حضرت ذو النون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کی بارگاہ میں مصر کے کچھ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے ذوالنون، ہمارے محلے کے اندر ایک رقاصہ ہے جو بڑی فاحشہ ہے، جو بہت گنہگار ہیں، ایک کام کرے اس رقاصہ کو آپ محلے سے باہر نکال دیں، مصر سے باہر نکال دیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے جیسے ہی سنا، آپ اللہ کے ولی تھے، آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر تم اس کو نکالنا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو اس کو گناہوں سے دور کروا دو، اس لیے کہ اگر ہم اپنے محلے سے یا اپنے ملک سے نکال دیں گے تو وہ کہیں اور جا کر گناہ کرے گی، وہ کہیں اور جا کر کے برائی کرے گی، اس لیے تمہارا مقصد تو گناہوں کا خاتمہ ہے، انشاءاللہ میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کو بھیجتے ہیں اور بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں جا کر اس رقاصہ سے پوچھنا کہ اس کی ایک رات کی قیمت کیا ہے۔ اور جب وہ غلام پہنچا اور پہنچنے کے بعد رقاصہ سے کہا اے رقاصہ، تیرا ناچ دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں، یہ بتا کہ تیری ایک رات کی قیمت کیا ہے، ایک رات میں تو کتنا کما لیتی ہے؟ رقاصہ نے کہا کیوں آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس وقت تو غلام نے کہا میرے آقا حضرت ذوالنون مصری آج رات تیرے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے اپنے بالوں کو جھرجھری دے کر بڑے غرور سے کہا لو اب ذوالنون جیسے ولی بھی میرے ناچ کے شیدا ہو گئے، میرے ناچ کے فدائی ہو گئے، اور اس نے اپنی قیمت بتا دی۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری کا غلام جب ان کے پاس پہنچا اور پاس پہنچنے کے بعد قیمت بتائی، ذوالنون مصری تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر! رقاصہ سوچ رہی تھی کہ شاید ذوالنون مصری بھی اور مردوں کی طرح میرے ساتھ کھیل تماشا کریں گے، میرا ناچ دیکھیں گے، لیکن اللہ اکبر! عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ جب اس کے گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد فرمایا بیٹی آج کی رات تیرے کمرے میں کوئی نہیں آئے گا، آج رات تجھے میرے ساتھ میں جیسا کہوں گا ویسا ہی کرنا ہے۔ اس لڑکی نے جب اپنے لیے بیٹی کا لفظ سنا تو کہنے لگی اے ذوالنون تم مجھے بیٹی کہہ رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں ہاں بیٹی، یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ قوم کی ہر بیٹی ہر مسلمان کی بیٹی ہوا کرتی ہے، پوری امت کی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں اس لیے میں تجھے بیٹی کہتا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد اس نے کہا یہاں تو حال یہ تھا کہ جو بھی آتا تھا مجھے ایسے للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا تھا جیسے بھوکا گوشت کے لوتھڑے کو دیکھتا ہے، لیکن آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں۔ اتنا سننے کے بعد ذوالنون مصری کہتے ہیں بیٹی آج تجھے میرے ساتھ نماز پڑھنا ہے اور تجھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کے کہنے کے بعد اس لڑکی نے کہا لیکن ذوالنون مجھے تو نماز پڑھنا آتی ہی نہیں، میرا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر میں بچپن میں یتیم ہو گئی تھی اور میری ماں نے اپنی بیوگی کی وجہ سے مجھے نچنی عورتوں کے ساتھ کر دیا تھا، اور نچنیاں عورتوں کے ساتھ رہتے رہتے میں بھی بہت بڑی نچنیاں بن گئی، اور اب حال یہ ہے کہ مصر کی بڑی نچنیوں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں کچھ بھی ہو، اگر تجھے نماز پڑھنا نہیں آتی تو کوئی بات نہیں بیٹی، تو میرے پیچھے کھڑے رہنا، جیسے میں کرتا ہوں ویسے تو بھی کرنا۔ وہ لڑکی غسل کر کے آئی، اچھے کپڑے پہنے اور ذوالنون مصری کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ حضرت ذوالنون مصری نے اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھے اس نے بھی ہاتھ باندھ لیے۔ ذوالنون مصری نے تلاوت قرآن کرنی شروع کی۔ قرآن مقدس کی تلاوت میں حضرت ذوالنون کی آواز میں وہ تاثیر تھی کہ اس لڑکی کے دل پر تلاوت قرآن اثر کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں اور اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ذوالنون مصری نے رکوع کیا، رکوع کے بعد
بعد جب سجدہ کیا، سجدے میں سر رکھ کر ذوالنون مصری کہتے ہیں اے اللہ بڑی محنتوں سے میں اس کو یہاں تک کے لایا ہوں، اے میرے پروردگار اس کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے آگے سنبھال لینا تیری رحمت پر ہے مولا، اگر تو نے اس کو راہ نہ دی تو اس کے بعد پھر کوئی اسے یہاں تک نہ لا سکے گا۔ حضرت ذوالنون نماز مکمل کرتے ہیں، جب سلام پھیر کر پیچھے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ حضرت ذوالنون مصری اس لڑکی کی تلاش کرتے رہے، کوئی نہ ملا۔ چند برسوں کے بعد ایک رات حضرت ذوالنون مصری تہجد کی نماز کے بعد اپنے بستر پر سو رہے تھے کہ اچانک آواز آئی، ذوالنون آج میرے یار کا انتقال ہو گیا ہے، آج میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، اگر تو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو جا کر کے میرے اس دوست کے جنازے میں شرکت کر، اس کی نماز جنازہ پڑھ، اس کے لیے انتظامات کر، میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گا۔ ذوالنون مصری نے عرض کیا وہ تیرا دوست کہاں ملے گا؟ اشارہ کر دیا گیا، پتہ بتا دیا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ ذوالنون مصری جب اس غار کی طرف پہنچے جہاں کا پتہ بتایا گیا تھا تو وہاں جا کر کے کیا دیکھا کہ پرندوں کی شکل میں فرشتے لاشیں کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری نے جیسے ہی لاشیں سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ آپ حیران رہ گئے کہ اللہ اکبر، یہ تو وہی رقاصہ ہے جس کو لوگ فاحشہ کے نام سے یاد کرتے تھے، اللہ اس کو اپنا دوست کہہ رہا ہے، اپنا مقبول کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب چہرے پر پردہ ڈال دیا اور سوچا کہ چلو جا کر کے کفن خرید کر لاتے ہیں، چونکہ یہ عورت کی لاش ہے، اس کو نہلانے کا کام عورتیں کرے گی، اس کو کفن پہنانے کا کام عورتیں کرے گی۔ جب شہر میں پہنچے عورتوں کو لیا اور لوگوں کو لیا اور کفن لے کر جب آئے تو حضرت ذوالنون نے کیا دیکھا کہ جہاں اس عورت کا لاشا پڑا ہوا تھا اب وہاں کوئی لاشا موجود نہیں ہے، وہاں پر ایک رکا لکھا ہوا تھا، ایک چٹھی لکھ کر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ذوالنون نے اٹھا کر پڑھا تو اس پر لکھا تھا جو ہمارے ہو جاتے ہیں، جو توبہ کر کر ہمارے سچے فرما بردار ہو جاتے ہیں، ہم ان کی قبر اور کفن دفن کے لیے کسی کا محتاج نہیں کرتے، ان کا انتظام بھی ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پڑھنے کے بعد حضرت ذوالنون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرتے میرے کریم وہ تو رقاصہ تھی، اچانک وہ تیری محبوب اور مقبول کیسے بن گئی؟ تو ارشاد ہوا ذوالنون جب اس نے پہلا سجدہ کیا تو اس نے سچی توبہ کی، اور جب سچی توبہ کی تو ایک سجدے کی برکت سے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے گئے، اس کی بخشش کر دی گئی، اس کو نجات کا پروانہ دے دیا گیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، مجھے یقین ہے اس مجمع کے اندر میری کوئی بہن اس عورت کی طرح تو نہیں ہے، الحمدللہ تم اس سے بظاہر بہتر ہو، اگر تم سچی توبہ کر لو اور اپنی زندگی میں انقلاب بپا کر لو تو تم بھی قابل رشک خواتین بن سکتی ہو، تم بھی سیدہ فاطمہ کی سچی کنیز بن سکتی ہو۔ میری بہنوں، اپنی بیٹیوں کو بھی حیا کے پردے میں رکھو، اپنے بیٹوں کو بھی آداب سکھاؤ، محبت رسول ان کے دل میں پیدا کرو، زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو۔ میں امید کرتا ہوں میری بہنیں یہاں سے جانے سے پہلے سچی توبہ کر کے جائیں گی اور زندگی میں انقلاب بپا کرنے کی کوشش کریں گی۔ یہاں سے جانے کے بعد تمہیں جو دیکھے پکار اٹھے، یہ تو اپنے وقت کی رابعہ بصری ہے، یہ تو اپنے وقت کی نفیسہ مصری ہے، یہ تو اپنے وقت کی فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہاں ہمارا اور آپ کا آنا قبول ہو گیا اور کامیاب ہو گیا۔ میری بہنوں سے میری گزارش ہے، اب مغرب کا وقت ہو چکا ہے، مغرب کی اذان ہوگی، آپ اپنی اپنی جگہوں پر خاموشی کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھیں گی انشاءاللہ، اور مغرب کے بعد ایک نعت شریف ہوگی اور فوراً حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا رہے ہیں اور حضرت کا خطاب ہم سنیں گی۔ جو بہنیں اب تک کسی سچے پیر کے ہاتھ پر مرید نہیں ہوئی ہیں، میں ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی اپنے خطاب کے بعد
آپ سب کو مرید فرمائیں گے، داخل سلسلہ فرمائیں گے اور آپ غوث اعظم کی کنیزوں میں داخل ہو جائے گی۔ یاد رکھیں حضور امیر سنی دعوت اسلامی سلسلہ عالیہ قادریہ کے شیخ طریقت ہیں، جو آپ سے مرید ہوگا گویا وہ سلسلہ قادریہ میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے میری بہنوں، میرے آقا غوث الاعظم نے فرمایا ہے، میرے غوث نے کہا ہے کہ میرے مریدوں پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہوا کرتا ہے، اور میرے مرید کو نہ دنیا میں کوئی خطرہ ہے نہ آخرت میں کوئی خطرہ ہے۔ جو بھی میرا مرید ہوگا وہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر کے مرے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس لیے اگر تم غوث پاک کے سلسلے کی برکت کو حاصل کرنا چاہتی ہو تو حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے ہاتھ پر بیعت کر کے سرکار غوث الاعظم کے سلسلے میں آپ داخل ہو جائیں اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ مجھے امید ہے کہ میری بہنیں ہماری بات